خدا تو کسی کو خود عذاب نہیں دیتا، اس کا کیا بگڑتا ہے کہ تم اس کی حکومت کو مانو نہ مانو، کسی اور کی حکومت کو مانو۔ خدا تو اس وقت بھی حاکم اعلیٰ تھا پوری کائنات کا جب انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی وہ اسی طرح سے قادر مطلق رہے گا جب کوئی انسان باقی نہیں رہے گا۔ انسان اس کو نہیں مانتے تو کیا بگڑتا ہے؟ ساری دنیا کہہ دے کہ سورج نہیں چڑھا ہوا تو سورج کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ عذاب تو یہ جو انسان ذہنیت پیدا کرتا ہے، جو نظام اپنا قائم کرتا ہے، اس کے ہاتھوں یہ عذاب آتا ہے۔ انسانوں کی حکومتوں سے کس قوم پہ عذاب نہیں آیا ہے؟ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ جواب میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آ گیا ہے کہ جس مذہب پہ ہم چلے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، اور اس کی تقلید ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ آ گیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اس سے ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ یہی جواب وہاں دیا جاتا تھا تحریک پاکستان کے دوران۔ میرا خیال ہے کہ وقت تو ہے نہیں، اس لیے یہ بات بڑی لمبی ہے۔ میرے ذہن میں یہ ہے 25 دسمبر آ رہا ہے، قائد اعظم کی پیدائش کے دن ہم ایک خصوصی درس رکھا کرتے ہیں، تو اس دفعہ کا درس جو ہے وہ اسی نقطے کے اوپر ہو جائے کہ یہ جنگ تھی کیا۔ یہی بات وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام جو 1000 سال سے چلا آ رہا ہے، متواتر اور متوارث ہمارے ہاں آباء و اجداد کا، یہ آ گئے ہیں اس اسلام سے اکھیڑنے کے لیے، ایک نیا اسلام ایجاد کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اینی ہاؤ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، یہ جو تم کہتے ہو کہ بڑی تباہی آئے گی، بڑا عذاب آئے گا، اگر سچے ہو اس میں تو لاؤ۔ وہی بات جو وہ کہتے تھے کہ میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تم پہ تباہی آئے گی، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کب آئے گی، کب کا علم غیب کا ہے اور مجھے حاصل نہیں ہے۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلتم بہ ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ میرا کام تو پیغامات خداوندی کا تم تک پہنچا دینا ہے، تمہیں وارن کر دینا ہے کہ تباہی آ رہی ہے، تم مان لو گے تو اس سے بچنے کا پہلے انتظام کر لو، اسے نہ مانو گے وہ آ کر چھا جائے گی۔ تو میرا تو یہ کام ہے، تبلیغ رسالت ہی کام ہوتا تھا رسول کا۔ لیکن کہنے لگے کہ میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ تم بڑی ہی ایک بیوقوف اور جاہل قوم ہو، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری روش زندگی جو ہے اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے، بجائے اس کے کہ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ ذرا بیان کیجئے کیسے وہ تباہی اور بربادی ہے، اس کا نتیجہ، تاکہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ تم کہتے ہو کہ وہ تباہی لا کے بتاؤ، پھر لاتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا کس قدر بیوقوفی کی بات ہے کہ بات یہ پوچھتے ہو کہ کب آئے گی، یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا تباہی ہے اور اس سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے، اور گفتگو کرنی ہے اس پہ کرو۔ کوئی برسر اقتدار یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیوں غلط ہے جو میں کر رہا ہوں۔ غیر شعوری طور پر اپنے ذہن میں سمجھتا ہے کہ نہیں اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا، یہ غلط کہہ رہا ہے، یوں ہی چیز میں نے سب انتظام کر رکھے ہوئے ہیں سب۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ان راستوں سے آتی ہے تباہی من حیث لا تشعرون، جو تمہارے شعور میں بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ گئی۔ سارے رخنے تو بند کیے ہوتے ہیں، لیکن کئی رخنے ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے شعور میں بھی نہیں ہوا کرتے، سارے وہ وہاں سے آتی ہے۔ اور اس کی آگے وہ مثال دیتا ہے قرآن کہ جس چیز کو یہ اپنے لیے بڑی خوش آئند سمجھتے ہیں وہی چیز ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے زندگی کا۔